بات یہ ہے کہ شفٹ تو کرنا پڑے گا. کون اپنے گلے میں اس توق کو ڈالے گا؟ وہ بانی تحریک انصاف ہے، ایک صوبے میں حکومت ہے، وفاق میں اپوزیشن میں ہے، پنجاب میں اپوزیشن میں ہے، چاروں صوبوں کے اندر ان کے لوگ موجود ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی ہے وہ. اس کو آپ پارٹی مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس کا نظریہ آج بھی ہے. میں ذرا وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں نا، اگر آپ کی اجازت ہو. پلیز. انہوں نے جو ایک اس میں وفاقی حکومت نے جو ایک سٹانس لیا ہے، اس نظر ثانی اپیل جو ہے، اس میں وہ کہتے ہیں 18 اگست کو عبوری حکم نامہ، سپریم کورٹ نے 18 اگست کو عبوری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کی ہدایت کی. یہ حکم اختیار سماج سے تجاوز کرتا ہے، جی اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے. بانی پی ٹی آئی کو 5 اگست 2023 کو ایڈیشنل سیشن جج نے 3 سال قید کی سزا سنائی. اس سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی. اس دوران بانی پی ٹی آئی نے فوجداری ضابطۂ فوجداری کی دفعہ A-561 کے تحت علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل درخواست دی، جو کہ خارج مسترد کر دی گئی. بعض صورتوں میں حکومت کی منظوری انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات اور دیگر دیتے ہیں. پولیس کے لیے وین ضروری ہے. اس میں جو ایک بڑی خوبصورت چیز لکھی ہے، بڑی خوبصورت چیز ہے، میں چاہتا ہوں. اس نے لکھا کہ تمام شہریوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں. یہ جو حق حاصل ہے بانی تحریک انصاف کو، جی وہ لکھتے ہیں کہ تمام شہریوں کو مساوی سلوک حاصل ہے. پھر ایک جگہ لکھتے ہیں کسی ایک قیدی کو اپنے پسند کے نجی اسپتال میں علاج کی خصوصی سہولت دینا دوسرے قیدیوں کے لیے بھی ایسی درخواستوں کا راستہ کھول سکتا ہے. قیدیوں کی منتقلی سے متعلق یہ رولز کو نظر انداز کیا گیا. میں بس صرف انہی 4 چیزوں پہ بات کرتا ہوں ذرا. جی آصف علی زرداری صاحب جب جیل میں تھے تو جو سہولتیں میسر تھی ملاقات سے لے کر اسپتال جانے کی، کیا اس وقت باقی سارے قیدیوں کو وہ سہولتیں میسر تھیں؟ اگر تو وہ تھیں تو پھر تو بہترین ہے جناب. پھر تو پاکستان کے اندر اس سے اچھی چیز کوئی نہیں، مثال ہی کوئی نہیں ہے. پھر اس سے پہلے بڑے میاں صاحب جی جب بیمار تھے یا جب جیل میں تھے، بیمار ہوئے، انہیں ہسپتال داخل کیا گیا. ہسپتال میں پھر ان کی بیٹی کو بھی لایا گیا، ان کے لیے ایک علیحدہ کمرہ کیا گیا. سارے کیا ایسا ہی کوئی ہسپتال میں بیمار ہو اور اس جیل میں بیمار ہو، اس کے لیے یہ تمام سہولیات موجود ہوتی ہیں یا چند لوگوں کے لیے ہوتی ہیں؟ یہ رولز اس وقت کیا کہتے ہیں؟ کیا اس وقت قیدیوں کے ساتھ یہ سارا کچھ نہیں تھا؟ اگر آپ تعداد نکالے کہ اس کتنے قیدی ایسے ہیں جو جیل کے اندر طبی موت کہہ لیں یا بیماری سے کہہ لیں زندگی کی بازی ہار گئے، کیا ان کو یہ تمام سہولیات میسر تھی؟ پھر کیا کسی ایک قیدی کو وہ اپلیکیشن دے اور آپ اسے فوری طور پر اس کے علاج کا حکم کریں اور وہ کہے کہ میں نے اپنا علاج پاکستان سے باہر کروانا ہے، تو کیا وہ سہولیات میسر ہیں؟ کیا کسی ایسے قیدی کو جو ملک واپس آ رہا ہو اور اسے ایئرپورٹ پر جیل کا کہہ رہے ہیں عدالت کا کوئی شخص جا کر سائن انگوٹھا کروا لے، تھم کروا لے، کیا ایسی سہولیات میسر تھی؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ پراسیکیوٹر جس کو نہ بلایا گیا ہو وہ پہلے سے عدالت میں پہنچ جائے؟ کیا ایسی سہولیات باقی لوگوں کے لیے ہیں؟ تو پھر تو جناب عمران خان جو ہے اس کو جیل میں رکھنا چاہیے. کیوں باہر نکالا اسے دنیا کی کوئی سہولت نہیں دینی چاہیے، اسے کچھ نہیں کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ جو لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کا جواب بھی تو آ گیا نا. جواب کا مطلب ہے وہ ایک اضافی جو ڈاکومنٹس لگائے ہیں بانی تحریک انصاف کی بہن نے، اس میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کا، اس میں انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کا، اس میں انہوں نے جو انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں ان کا، اور بہت سے حوالے دیے ہیں. چیزیں ڈاکومنٹس اضافی دستاویزات ساتھ لگائی ہیں. اب ہم قانون کی بات کرتے ہیں، جب ہم جیل رولز کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ جیل رولز میں نہیں ہے کہ آپ نے ملاقات کروانی ہے؟ جی کیا یہ جیل رولز میں نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو عید کے روز کسی تہوار پہ جو اس کی سہولیات بنتی ہیں وہ کروانی ہیں؟ جب ساری چیزیں جیل رولز میں موجود ہیں اس پہ آپ عمل نہ کریں اور جب آپ چاہیں اس پہ عمل کر لیں
یہ بات لکھ کے دے دیں. تو اگر یہ چیز نہ ہوئی, میں آپ کو ایک بات ایک تو مجھے یقین ہے کہ عمل ہوگا, مجھے یقین ہے, اور آج کی رات بھی بڑی اس حوالے سے اہم ہے. اور جو آپ نے بات کی ہے کہ کب اس پہ چلا جائے گا, کیا یہ اپیل ہوگی یا دائر, جب تک اپیل سنی نہیں جاتی, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, اس وقت تک 48 گھنٹے ہی ہیں, اور وہ 48 گھنٹے جو ہے نا وہ پورے ہونے والے ہیں. جی ثاقب صاحب, آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ حکومت کیا بانی پی ٹی آئی کو 48 گھنٹے ختم ہونے سے پہلے اسپتال منتقل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے؟ کیا سوچ پائی جاتی ہے؟ جو قانونی ذہن حکومت کے پاس موجود ہیں وہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کے اندر اور نظر ثانی دائر کرنے کے بعد؟ ویسے تو اگر بالکل لیگلی دیکھا جائے تو حکومت کے پاس کوئی سٹے نہیں ہے کہ وہ آرڈر جب سسپینڈ ہو گیا ہو اور حکومت نے اس پر عمل نہیں کرنا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب گورنمنٹ نے ایک بڑی کلیئر کٹ پوزیشن لے لی ہے اور جو چیف کمشنر کی جانب سے نظر ثانی کی درخواست دائر ہوئی ہے, اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس میں ایرر ہے کہ آپ جو پرائیویٹ ہاسپٹل کی بجائے سرکاری ہاسپٹل میں منتقل کر دیں. یہ گراؤنڈ تو ہے, لیکن اس میں پریئر یہ ہے کہ پورا آرڈر ریکال کر دیں. ریکال کا مطلب ہے کہ آپ شفا بھی شفٹ نہ کریں, اڈیالہ جیل ہی رکھیں, ان کی فیملی ملاقاتیں, ذاتی معالج سب آپ ختم کر دیں. یہ آرڈر قانون کے مطابق درست ہی نہیں ہے. پورے آرڈر کو ریکال کرنے کا کہا گیا ہے. تو گورنمنٹ نے جب اتنی بڑی پوزیشن لے لی ہے اور وہاں پہ جو عدالت کی آرڈر پہ کچھ 6-7 انہوں نے بڑے میجر اعتراضات کر دیے ہیں کہ آپ کے دائرہ اختیار سے, جب دائرہ اختیار کی بجائے انہوں نے جو جیل رولز کا حوالہ دیا, جو انہوں نے کہا کہ حتمی ریلیف آپ نے دے دیا, دیگر آرٹیکل 25 کی انہوں نے کہا کہ آپ نے خلاف ورزی کی ہے, تو ہمیں نوٹس نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں, بلکہ گورنمنٹ نے 2 چیزیں اس میں ایسی کر دیں جو میرے لیے حیران کن تھی. حمزہ صاحب, ایک چیز گورنمنٹ نے اس میں لکھی ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں یہ لکھا ہے کہ حکومت 16 سپٹمبر تک عمران خان صاحب کو شفا میں رکھے گی. اب کل ہم نے یہ ڈسکس بھی کیا تھا اور آج تک یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ آرڈر میں تو ایسی کوئی چیز نہیں, آرڈر میرے سامنے پڑا ہوا ہے, آرڈر میں تو ایسی کوئی چیز نہیں کہ آرڈر میں تو لکھا ہوا ہے منتقل کرنا ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے اپنی اپیل میں جی سپریم کورٹ نے ہمیں یہ آرڈر کیا ہے. ایک چیز یہ, اور دوسری وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نوٹس نہیں ہوا. یہاں لکھا ہوا ہے ایز سچ نو نوٹس آف ہیئرنگ ہیز بین ایشوڈ. مطلب سچ نوٹس یا نوٹس ہوا ہے یا نوٹس نہیں ہوا, ایسا جو ہے وہ کوئی نوٹس نہیں ہوا. تو یہ بھی معاملہ ہے. تو حکومت نے ایک بڑی کلیئر کٹ پوزیشن لے لی ہے. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ وفاقی دارالحکومت میں وہ یہ ہے کہ اس کے ایک بڑے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی واضح الفاظ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو ویلکم کیا ہے اور عمران خان صاحب کے شفا میں منتقلی کے فیصلے کو خوشائند قرار دی ہے اور جمہوریت کے لیے بہتر قرار دیا ہے. اس کے پیچھے ہم نہیں جاتے کہ کیا محرکات ہیں, لیکن اس حکومت کے سب سے بڑی اتحادی ہیں پیپلز پارٹی. تو وہ اگر یہ پوزیشن لے رہے ہیں تو نون لیگ کیا پھر بالکل آئسولیشن میں یہ سارا کچھ کرے گی؟ پھر آج پی ٹی آئی ملی بھی ہے ان سے, اور ان سے یہ ریکویسٹ ہی آپ کہہ لیں کہ ان سے بات کی ہے کہ آپ کا جب لیڈر ان پہ مشکل وقت تھا تو ہم نے پرائیویٹ کیا, ہم نے تو لنڈن بھیج دیا. ہم نے اپنے جو ڈاکٹر یاسمین راشد, ہمارے ڈاکٹر جو ہے وہ سارے میڈیکل رپورٹیں لے کے آئے اور ان کو لنڈن بھیج دیا. تو کم سے کم ہمارا لیڈر اگر ذہن ہے, اس میں مسئلہ ہے ان کو, تو آپ کیوں اس میں روڑے جو ہے وہ اٹکا رہے ہیں؟ یہ بھی ان کو بابر کرایا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت اپنی دائر کی گئی نظر ثانی پر کیا نظر ثانی کرے گی. یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ پیپلز پارٹی بھی اٹ چکی ہے, ادھر ادھر سے کہا بھی جا رہا ہے, اور خاص طور پر ان کو 2019-20 کے وہ بیانات یاد کروائے جا رہے ہیں. بلکہ ایک بیان میں سن رہا تھا کہ جتنے بھی اس وقت کے لیڈرز تھے, خواجہ آصف صاحب تھے, احسن اقبال, مریم نواز صاحبہ, سعد رفیق, جتنے بھی تھے, ان کے جو بیانات ہیں ان میں سے صرف نواز شریف صاحب کا نام نکال دیا جائے تو وہ آج وہی بیانات آج پی ٹی آئی کے بیانات ہیں کہ سیاست نہ کریں, ان کی زندگی کا مسئلہ ہے, ان کی زندگی کے ساتھ نہ کھیلیں. آج جو ہے وہ پی ٹی آئی وہی باتیں کر رہی ہے اور دوسری طرف حکومت کہہ رہی ہے نہیں جی ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. حالانکہ 1 اور 10 اگست کی جو رپورٹس ہیں وہ بڑے کلیئر کہہ رہی تھیں, اور ان کی اپنی رپورٹس نے میرے خیال میں حکومت کو اس سچویشن میں کھڑا کیا, اور گورنمنٹ کو میرے خیال میں تھوڑا دل بڑا کرنا چاہیے تھا. لیکن نظر ثانی پر نظر ثانی ہوگی یا نہیں, یہ میرے خیال میں آئندہ چند گھنٹے بڑے